تغنى بالقرآن وحي السماء الرباني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اما بعد. درود شریف پر میں ایک مرتبہ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بڑی دیر سے آپ حضرات اللہ کے گھر میں انتہائی مفید اور ضروری باتیں سن رہے تھے. اس وقت جو بات بھی کہی جائے گی، ظاہر ہے انتظار کرتے 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 بہت وقت گزر گیا، شاید آپ پوری توجہ سے اسے نہیں سن پائیں گے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بہت جلدی میری بات ختم ہو جائے گی. آپ حضرات کسی دیر تک کچھ کہنے سننے کی توقع اپنے ذہن میں نہ رکھیں. میں ایک دو موٹی موٹی باتیں، بنیادی باتیں کہہ کر کے اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں. دین 23 سال میں مکمل ہوا، تو 23 سال میں مکمل ہونے والی دین کی بات کوئی آدمی آدھے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں، 1 رات، 2 رات، 3 رات میں نہیں کہہ سکتا. مگر جب جس وقت جون سی بات ضروری ہے کہی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کی باتوں میں تاثیر رکھی ہے، چونکہ دین میں تاثیر رکھی ہے، دین کی باتوں میں تاثیر رکھی ہے. بعض دین کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی ہم کو زندگی بھر ضرورت ہے لیکن فی الفور ضرورت نہیں ہے، اور کچھ دین کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ زندگی بھر اس کی ضرورت ہے لیکن اس وقت بھی اس کی ضرورت ہے، اس مجلس میں بھی اس کی ضرورت ہے. وہ باتیں ہوتی ہیں آدمی کے نظریات کی، اس کے سوچ کی، اس کے فکر کی، کیونکہ آدمی کا کام اس کے فکر کے تابع ہوتا ہے. جیسے اس کی سوچ ہوگی ویسا اس کا کام ہوگا. اب اگر ایک آدمی یہ سمجھ لے کہ میں بیمار ہوں، بڑا کمزور ہوں، بڑا کمزور ہوں، بڑا کمزور ہوں، تو ظاہر بات ہے وہ بیمار ہو ہی جائے. اور کوئی آدمی اگر اس کو بیماری ہے لیکن ڈاکٹر نے نہیں بتایا کہ تو بیمار ہے تو اپنے آپ کو طاقتور سمجھے گا. سب کو معلوم ہے کہ کسی کی موت کا وقت کسی کو معلوم ہے. بچے بھی مرتے ہیں، بوڑھے بھی مرتے ہیں، جوان بھی مرتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں ایک مزدور تھا مدرسے میں، 22 سال کی عمر کا، کام کر رہا تھا. ہفتہ پورا ہونے کے بعد مزدوری لگی تھی. اچانک کہنے لگا مدرسے کے محترم صاحب سے کہ مجھے کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی ہے. اسپتال میں لے گئے، ڈاکٹر نے کہا بہت سیریس ہے. بڑے اسپتال میں بھیج دیا اور انتقال ہو گیا. والدین کے سامنے جوان بچے کا انتقال ہو گیا. لیکن اللہ نے موت کو چھپا رکھا ہے. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کون آدمی کتنے دن زندہ رہے گا تو دنیا میں اسے خوشی ہو ہی نہیں سکتی. شادی کرنے کے لیے جب جائیں گے اور معلوم ہو کہ دولہا اتنے دنوں مر جائے گا تو کوئی کرے گا. دکان کھولنے کے لیے جا رہے، مالک اتنے دنوں میں مر جائے گا. کوئی سامان خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، فلاں اتنے دنوں میں مر جائے گا. کوئی بڑا بوڑھا بسترے پر ہے، اب لوگ سمجھیں اس کی بڑی لمبی عمر ہے، یہ مرے گا ہی نہیں. اور ڈاکٹر کے یہاں جائیں تو ایسا ہوتا ہے کہ مریض زندہ رہتا ہے، ڈاکٹر مر جاتا ہے. تو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ آدمی کا کام اس کے خیال، یقین اور نظریے کے تابع ہوتا ہے. ہم لوگ اس وقت اپنے ملک میں جن حالات سے گزر رہے ہیں ہمارے دل دماغ میں یہ خیال ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم پریشان ہیں. یہ باطل کی ایک بہت بڑی سازش ہے. یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہر مسلمان یہ سمجھ جائے کہ ہم پریشان ہیں.
ہم بھی دھیرے 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 سمجھنے لگے ہیں کہ ہم پریشان ہیں. چونکہ جمہوری ملک ہے اور جمہوری ملکوں میں ووٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور اس ووٹ کے لیے لوگ طرح طرح کے ایجنڈے رکھتے ہیں، اپنے مینیفیسٹو میں طرح طرح کی چیزیں لاتے ہیں. ان کو کسی کو خوش رکھنا ہے، کسی کو ناراض رکھنا ہے، کسی کو پریشان رکھنا ہے اور کسی کو یقین دلانا ہے کہ ہم نے آپ کا بہت بھلا کر دیا. تو ان تمام چیزوں کو آپ جب حقیقت کے آئینے سے دیکھیں گے تو ایک وہم معلوم ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ کو میری زبان سے سن کر کے کہ میں ان چلتے ہوئے حالات کو وہم کہہ رہا ہوں اور باطل کی سازش کہہ رہا ہوں، آپ سوچتے ہوں گے کہ شاید مجھے حالات کا علم نہیں، مگر حقیقت یہی اتنی ہی ہے. آپ میں سے بہت سے پرانے لوگ ہوں گے، بہت پرانے. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سب مکڑی کے جالے ہیں، اللہ کا ایک جھاڑو آئے گا سارے جالے ختم ہو جائیں گے. اس وقت جب صبح اخبار کھولتا تھا تو امریکہ کا صدر اور روس کا صدر جو کہا کرتا تھا، اخبار کے پہلے پیج پر وہ چھپتا تھا ٹکراؤ کی شکل، اور ایک دوسرے کی ملاقاتیں ہوتی تھیں. کئی بر اعظم کے صدور ایک دوسرے سے ملتے، حضرت کہتے تھے لال مکڑا چلا کالے مکڑے سے ملا، کالا مکڑا چلا لال مکڑے سے ملا. اس کی خبر ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا. یقین کی بات ہے، دیکھو ہم جن اکابر سے جڑے ہوئے ہیں وہ اکابر اگرچہ مدرسوں کی پیداوار ہے، خانقاہوں کی پیداوار ہے، مکتبوں کی پیداوار ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر حقیقت کو کھول دیا کب کس وقت کیا کام کرنا ہے. 1947 میں ہندوستان تقسیم ہو گیا، ملک نہیں تقسیم ہوا، مسلمانوں کی طاقت تقسیم ہوئی. ایک حصہ پاکستان ہو گیا اور ایک حصہ ہندوستان ہو گیا. اس وقت ہندوستان کا مسلمان پاکستان بنوانے کے لیے بمبئی میں محنت کر رہا تھا، حالانکہ اسے معلوم تھا پاکستان یہاں نہیں بنے گا، جہاں بننا تھا وہاں بنا. تو اس وقت اتنا جذبات پہ اتنے جوش پہ تھے کہ جب علماء سمجھاتے تھے لوگ سمجھتے نہیں تھے. بھائی یہ تمہاری طاقت تقسیم کرنے کی سازش ہے، زمین نہیں تقسیم، تمہاری قوت تقسیم ہو رہی، مگر نہیں سمجھتے تھے. اب جب بن گیا تو میں تو پاکستان کا لفظ کہہ رہا ہوں، ہمارے بہت سارے دوست پڑوس کا ملک کہتے ہیں، یعنی نام لینے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نام لینے سے ہمارے اوپر کوئی تانا ہو جائے. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے وہ دوسری والی ہے. جب بن گیا تو سب سے بڑا سودا تھا مسلمانوں کے یقین، کیونکہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان دنیا اس کی اچھی، آخرت اس کی اچھی. اور کلمہ پڑھنے کے بعد جب تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جو اللہ کے ربانی بندے ہوتے ہیں، راسخین ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو نظر آتا ہے یہ کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے مسبب الاسباب ہے، خدا کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں. ان کی زندگی صبر اور شکر میں گزرتی ہے. وہ دعا اللہ سے ہی کرتے ہیں اور حالات اچھے ہوئے تو شکر بھی اللہ کا ہی کرتے ہیں. اللہ ذریعہ کسی کو بناتے ہیں، جیسے ماں باپ پرورش کا ذریعہ ہے مگر رب نہیں ہے، رب اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ ذریعہ کسی کو بنا دے عزت کا، آبرو کا، یا کسی کو ذریعہ بنا کر کے مجرم کی طرح سزا دیتے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان مجمل والے مسلمان ہوتے ہیں، یعنی ان کو دینیات پہ اتنا رسوخ نہیں ہوتا، اکابر کی صحبت حاصل نہیں ہوتی، دینی یقین اور خیال اور عقیدہ وہ زیادہ نہیں جانتے، مگر ایمان مجمل رہتا ہے ان میں کہ آمنت باللہ وما ہوا باسمائی و صفاتی وقبلت جمیعا. وہ جزیات اور فروعات کو نہیں جانتے. ایسے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ ایک مشورہ آپ اپنے پلوں میں باندھ لیجئے کہ اپنے بڑوں کے تابع ہو کر کے چلیں، کیونکہ ان کی عقل میں سارے فلسفے کو اتارنا، ساری چیزوں کی وجوہات بتانا،
کب کون سا فیصلہ ضروری ہے، کب کس چیز پر خاموشی ضروری ہے، کب کس چیز پر بولنا ضروری ہے، یہ ساری باتیں اس آدمی کو بتانا ایسا ہے جیسے ایم اے کی کلاس کا پروفیسر اپنے کلاس کا لیسن پلان 2 درجے کے طالب علم کے سامنے تیار کرے۔ اگر دنیا کے کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں ایم اے کا پروفیسر سائیکالوجی، میڈیکل، میتھ، جغرافی، سوشل پڑھانے والا اپنا لیسن پلان، اپنے سبق کا پروگرام 2 درجے کے طالب علم کو پیش کر کے تصدیق لینا ضروری نہیں سمجھتا، تو ہم جیسے لوگوں کو جو اس وقت مذہبی پیشوائی کر رہے ہیں، امام بن کر کے، امیر بن کر کے، عالم بن کر کے، کمیٹیوں کے صدر بن کے، ان کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ اپنی تمام فلاسفی کو ایک عام مسلمان کے سامنے رکھ کر کے اوکے کرائیں، لیکن پیمانہ ایسا بدل گیا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کامیابی وہ ہے جس کو پبلک کہے کامیاب ہے، اور ناکامی وہ ہے جس کو پبلک کہے، یعنی ہم نے خود اپنی لگام پبلک کے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ جیسے ایم اے کلاس کا پروفیسر اپنی لگام درجہ 2 کلاس کے طالب علم کے ہاتھ میں دے دے کہ یہ بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، یعنی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کے ہماری رائے میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ قیادت، امامت، امارت، ذمہ داری کے منصب کے شائن شان بالکل نہیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو ایمان مجمل والے لوگ ہیں ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک اصول بتاتا ہوں جو اپنے تمام اکابر سے سیکھا ہوا ہے، اور سب کے یہاں ایک بات موجود ہے، خیر القرون سے لے کے آج تک رائے عامہ میں جو عامت المسلمین ہوتے ہیں ان کی کامیابی اپنے بڑوں پر اعتراض کرنے میں نہیں، ان کی کامیابی اپنے بڑوں کے تابع ہو کر کے چلنے میں۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے، سنت رسول بھری پڑی ہے، سیرت بھری پڑی ہے، صحابہ کی زندگیاں، حیات الصحابہ کے قصص اور واقعات بھرے پڑے ہیں کہ ہمیشہ چھوٹوں نے اپنے بڑوں کی اطاعت کیا، ان سے بغاوت نہیں کیا۔ اس وقت مرض بہت عام ہو رہا ہے کہ عام مسلمان جس کے سمجھ میں اپنے گھر کی بات نہیں آتی، وہ اتنی بڑی ملت اور اتنے بڑے ملک کے مسلمانوں کی باتوں میں اپنے بڑوں سے جھگڑتے ہیں، اپنی رائے ان پر ٹھوکنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب ملک بٹ گیا اور ہمارے بڑوں نے کہا کہ تمہاری طاقت بٹی ہے، زمین نہیں بٹی، تمہاری قوت بٹی ہے، اور جس بنیاد پر بٹی ہے بہت دن تک تمہارا اتحاد بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ ایک زمانہ گزرا کہ پنجابی اور بنگالی زبان کے تعصب نے یہاں تک فتنہ ہویا کہ بنگالی بولنے والا بنگال کا ایک خطہ جو مشرقی پاکستان کہلاتا تھا وہ مغربی پنجابی پاکستان سے الگ ہو اور دونوں طرف آ گئے۔ یہ وہی ہوا جو ہمارے اکابر نے اس وقت کہا تھا۔ اچھا، ہمارے اکابر کا کام یہ ہے، ہم جس کا نام لیتے ہیں ان کا کام صرف کہنا نہیں، ہم جب بھی ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کہنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے کم ہیں، عمل زیادہ کر کے دکھاتے ہیں، سمجھنے والا آدمی سمجھ لے۔ جب یہ ہوا تو جو مسلمان صاحب بصیرت تھے وہ تو سمجھ رہے تھے قدرت کیا منظور ہے، اس کے سامنے کسی کی چل نہیں سکتی، اس وقت کا شرعی حکم کیا ہے، اس پر عمل کرنا۔ لیکن جو عام مسلمان کا پریشان، جو جوشیلے تھے، آبادیوں کا تبادلہ ہوا، ان تبادلے آبادی میں 5 لاکھ لوگوں کی جانیں گئی، 5 لاکھ۔ اسلامی تاریخ میں جو بڑی ہجرتیں اور بڑی شہادتیں ہوئی ہیں اس کی مثال نہیں ملی۔ آج تو اس کے کئی گنا زیادہ آبادی ہے۔ تو جو بھولے بھالے مسلمان تھے ان کا یقین خطرے میں تھا، اور آج سے زیادہ خطرے میں تھا۔ ان کا یقین خطرے میں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کسی نے کہہ دیا امام مہدی آنے والے ہیں، قیامت آنے والی ہے، کسی نے کہہ دیا مسلمانوں کا چراغ بجھ جانے والا ہے، کسی نے کہہ دیا اب تو تم کو مندروں میں جا کے گھنٹہ بجانا پڑے گا، اب تو تم کو ایک نماز پڑھنے کا پرمیشن نہیں ہوگا۔ آپ کبھی جا کر کے پنجاب کا علاقہ دیکھیں، میں نے حضرت بدری رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں پڑھا ہے کہ پنجاب کے ایک گاؤں کے لوگ آئے جن کی شکل سے نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ مسلمان ہیں، کہنے کہ جی ہم کو نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا، پھر مسلمان ہے بھی ہم، اب تو چلے گئے سب، اب اسلام تو ختم ہو گیا، مسلمان چلے گئے، اب تم کو رہنا ہے تو ہمارے جیسے ہی رہنا۔ وہ بیچارے انجانے بندے مرتد ہو گئے، لیکن جب ان کو پتا چلا کہ دلی میں اتنے مسلمان ہیں، سہارنپور میں اتنے مسلمان ہیں، مظفر نگر میں اتنے مسلمان ہیں، ہم کو دھوکے میں رکھا گیا، تو راؤ صاحبان نے، دیاگی صاحبان نے، اور لوگوں نے جو
تھے اور ان کو دھوکہ دے کر کے اسلام سے دور کر دیا گیا تھا، وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے اور اپنی طلب اور شوق سے داخل ہوئے، اس لیے کہ اسلام نام ہے عقیدے اور عمل کا۔ توحید، رسالت، آخرت، دین، بنیادی عقیدہ اسلام کہلاتا ہے۔ تو کون مسلمان اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ شرک کر کے جہنم میں جائے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے دوسروں کے پیچھے چلے، وہ آخرت کو بھلا کہ جس نے ایک مرتبہ اسلام کو سمجھ لیا وہ کبھی اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ جو چھوڑ رہے ہیں یا تو سمجھے نہیں ہیں یا تو اللہ ان کو دھتکار دے رہا ہے، تمہارا ایمان ان کو قبول نہیں۔ ایک شخص نے صالبہ ان کا نام تھا، زکوٰۃ پر اعتراض کیا تھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کو واپس کر دیا۔ اور تب سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، اس کی تفسیر دیکھ لیجیے گا، علماء سے پوچھ لیجیے گا۔ پھر ابو بکر صدیق کے زمانے میں آئے، لے کے زکوٰۃ آپ نے بھی واپس کر دی۔ حضرت عمر نے پتہ کیا چلا کہ ایمان دو وجہ سے، یا تو آدمی توحید، رسالت، آخرت کا مطلب جانتا ہی نہیں، اور یا تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اس کے ایمان کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس میں کوئی وجہ نہیں ہوتی اسلام چھوڑنے کی کہ اللہ نے ایمان چھین لیا، کیونکہ جب کوئی کسی سے دشمنی کرتا ہے تو اس کی قیمتی ترین چیز کو چھین لیتا ہے۔ بادشاہ چھینتے ہیں، خزانے چھینتے ہیں، تو قیمتی اثاثہ اور قیمتی دولت ایمان ہے۔ جب تم نے اللہ کو دشمن بنا دیا، اللہ تمہارا ایمان چھین لے گا۔ تو وہ لوگ جن کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ مسلمان نہیں رہ گیا، جب سہارنپور آئے، دلی آئے، تو مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد تکلیفوں سے دو چار ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد تکلیف، اور وہ تکلیف آج تک ہو رہی ہے۔ آپ غور کر لیں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے 1962 اور انتقال ہوتا ہے پاکستان میں، اور ان کا جنازہ لایا جاتا ہے دلی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، بہت سے نے حضرت جی کو دیکھا بھی ہوگا۔ 1962 تو یہ بہت دور نہیں، 47 سے لے کر کے 62 تک مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی تقریریں ہوئی ہیں، سب میں حضرت نے یقین پر بات کیا۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، ایٹم بم سے کچھ نہیں ہوتا، ہائیڈروجن بم سے کچھ نہیں ہوتا، تمہارا موت کچھ نہیں بگاڑ سکتی، خزانہ اور ایمان کی حفاظت۔ آپ پورا خطاب پڑھ لیں، ان کی یادگار تقریریں چھپی ہیں، ان کی صحبت میں رہنے والے آپ کو ملیں گے، ان کی حیات الصحابہ۔ یقین، کیونکہ اس وقت کے مسلمانوں کو یقین کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں اس یقین کی ضرورت آج بھی مسلمانوں کو۔ یہ ہم جیسے عالم علماء اور ذمہ داروں کو چاہیے کہ اپنی قوم کے سامنے ایمان و یقین کی بات کریں، اور باطل جو سازش کر رہا ہے کہ آپ کو یہ احساس دلا رہا ہے، یہ ڈرا رہا ہے، یہ خطرہ دلا رہا ہے کہ آپ بڑے خطرے میں، آپ بڑی پریشانی میں۔ جب ملک تقسیم ہوا تھا تو کشتوریت کا قانون بنا، جس کو بھی چاہتے تھے یہ کہہ کر کے کہ صاحب اگر ہجرت کرنا چاہتے ہیں اس کی نوکری چھین لیں۔ اچھا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات فرمائی ہے، فرمایا تم جب سے ہندوستان میں ہو، اقلیت میں ہو، تمہارے لیے کون سا نیا کام ہے؟ اگر ایسا کوئی ملک ہوگا کہ جہاں مسلمان 99% ہیں، 95% ہیں، پھر صاحب وہاں سے مسلمان چلا گیا اور اقلیت میں آ گیا، تب تو اقلیت میں ہونے کے بعد ڈرنے کی ضرورت تھی، پریشان ہونے کی ضرورت تھی۔ لیکن جس دن سے اسلام آیا ہے اس دن سے تو مسلمان مٹھی، اچھا وہ مٹھی پر مسلمان کیا ختم ہو رہا ہے کیا؟ صرف ملک کی تقسیم ہونے میں 5 لاکھ شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد جب ایک ملک سے 2 ملک بنا تو ہوئی، اس کے بعد فسادات لگاتار ہوئے، لیکن مسلمان ختم ہو رہا ہے۔ کیا مسجدیں پہلے زیادہ تھیں اب زیادہ ہیں؟ مدرسے پہلے زیادہ تھے اب زیادہ ہیں؟ حج کو جانے والے پہلے زیادہ تھے یا اب زیادہ ہیں؟ دین پر عمل کرنے والے پہلے زیادہ تھے یا اب زیادہ؟ جب پہلا اجتماع میوات میں ہوا تھا، میرو قوم جو دعوت کے کام میں لگی ہے، پہلا اجتماع جب ہوا تھا تو وہاں کے 5 کوسے میں چند لوگ بھی ایسے نہیں تھے جو دین کو جانتے رہے ہوں۔ آج بھی جو لوگ گھومے میوات میں، یوپی کے علاقوں، ایسے تقریباً سب علاقوں میں، ہر ریاست میں بڑی بڑی مسلمانوں کی آبادیاں تھیں جو ایمان نہیں جانتی تھی۔ مسلمان کتنے برسوں سے ایک دیہات میں بسا ہے یہ معلوم نہیں، لیکن مسجد نہیں تھی۔
8-10 گاؤں کا عیدگاہ ایک ہوا کرتا تھا، 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد نہیں تھی، صاف قبرستان نہیں تھی. آپ غور کریں. تو میں عرض کرتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، آپ کو بے فکر نہیں کرتا یا بے فکر ہو کر کے سو جائے، نہیں، چوکنا رہیے، حوصلہ رہے، اور آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام میں لگے رہیے. وہ کام کیا ہے اور جو یقین رکھتے ہیں وہ یقین کیا ہے؟ اس امت کی دنیا اس امت کے دین کے تابع ہے. دنیا سایہ جیسی ہے اور دین اصل جیسا. آپ اسی محنت میں لگے رہیے، اسی توحید رسالت آخرت کی محنت میں لگے رہیے. جو کام آپ کرتے ہیں دین کا کرتے رہیے، خوف زدہ نہ ہو. کسی میں یہ دم اور طاقت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو اجاڑ دے. سوال نہیں پیدا. آپ غور کریں، ہندوستان میں شمس الدین التمش کی حکومت تھی، ملک اس سے بڑا تھا. غیاث الدین بلبن کی تھی، ملک اس سے بڑا تھا. خلجی خاندان کی تھی، ملک اس سے بڑا تھا. فیروز شاہ تغلق، محمد شاہ تغلق، ملک اس سے بڑا تھا. مغلوں کی حکومت، ملک اس سے بڑا تھا. لیکن جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، کیا سب کے لیے مسجد تھی؟ سب کے لیے قبرستان تھی؟ سب کے لیے عیدگاہ تھی؟ ہر مسلمان کلمہ نماز جانتا تھا؟ اس وقت کا سروے اٹھا کر کے دیکھیں، باوجود کہ صدیوں سے سلطنت مسلمان کے ہاتھ میں تھی، لیکن بھنگیا کام میں مسلمان تھے، اور 80% مسلمان غریب تھے. شاہکاروں، زمینداروں، مالداروں کے پاس زمین بھی تھی، درہم اور دنانیر بھی تھے. 80% اس ملک کا بسنے والا، جس میں تینوں ملک شامل ہے، اس وقت وہاں کا مسلمان غریب تھا. اس لیے آپ اس دھوکے اور سازش میں خوف زدہ نہ ہو. یہ تو ایک سازش ہے. آپ کی تعداد بڑھ رہی ہے، آپ دوسرے درجے کی اکثریت ہے اس ملک میں. وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ گجرات کی ریاست میں آپ کس ضلع میں کتنے فیصد ہیں. اس لیے گھبرانے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کام کرنے کا کیا ہے؟ وہ لوگ جو عامی ہیں، ایمان مجمل کے درجے والے، جن کو دین دینیات نہیں معلوم، ملکی حالات نہیں معلوم، وہ اپنے اکابر کے تابع ہو کر کے چلے. کیونکہ ہمارے اکابر کا مزاج یہ ہے، بات کم کرتے ہیں، کردار سے بتاتے ہیں. میں نے اس کے لیے اتنا بڑا نام لیا ہے، اتنا بڑا نام لیا ہے، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. اور دیکھو حوالہ دیا ہے، آپ حضرت کا کوئی بھی خطا اٹھا لو، آپ کو یقین کی دعوت ملے. کیونکہ اس وقت کے لٹے پٹے مسلمانوں کو یقین کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اگر یقین ہی ختم ہو جاتا تو چاروں طرف غیر مسلم ہے، ایک مسلمان کیسے نماز پڑھتا، کیسے قربانی کرتا، کیسے زکات دیتا؟ آج تو خدا کا شکر ہے ہمارے پاس پورے ملک کا سروے ہے، کس ضلع میں، کس گاؤں میں، کس شہر میں کتنے آدمی ہیں، ہمارے پاس پورا سروے ہے. کہیں کچھ ہوتا ہے جمعیت علماء کیس پہ کھڑی ہو جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، بلڈوزر کے خلاف جمعیت علماء سپریم کورٹ میں گئی تو وکیل نے کہا، اپوزیشن کے وکیل نے، کہ جن کے گھر گرائے گئے ہیں وہ لوگ تو نہیں آتے. جمعیت علماء کی مالی تو سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا جمعیت علماء بھی اسی سماج کا حصہ ہے، اسی سماج کا حصہ ہے. تو آپ کو جس سازش کے تحت ڈرایا جا رہا ہے اور آپ کی ہمت توڑی جا رہی ہے، آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے، اپنے بڑوں پر اعتماد رکھنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ جس دین میں لگے ہوئے ہیں اسی دین میں لگے رہنا ہے، کیونکہ دنیا اس دین کے تابع ہے. جب امت کا دین درست ہوگا، امت کی دنیا بھی درست ہو جائے گی، اور جب درست نہیں ہوگا تو امت کی دنیا بھی درست نہیں ہو سکتی. ہم ان اکابر کا نام لینے والے ہیں جن کو ہمارے دین کی بھی فکر ہے، ہمارے دنیا کی بھی فکر ہے. ہم ان بزرگوں کا نام لیتے ہیں جو دین کے بھی ماہر ہیں اور اس ملک میں چلنے والے نظام کے بھی ماہر ہیں. ان کو خوب معلوم ہے کہ کس طرح چلنا ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں پیدا ہوئے، بنو امیہ کا زمانہ ختم ہو رہا تھا، بنو عباسیہ کا شروع ہو رہا تھا. تاریخ پڑھنے والے طلبہ جانیں گے یہ دور انتہائی پورا اشوک دور. بنو امیہ کے دور میں کربلا جیسا مارکا پیش آیا تھا، نینوا جیسا مارکا پیش آیا تھا، کئی بڑی خونریز جنگیں ہوئی تھیں. اور بنو عباسیہ کے زمانے میں کوئی خیر کا زمانہ نہیں تھا.
بنو امیہ میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ راشد مانا جاتا ہے. انہوں نے بڑا ماحول بنایا تھا دین کی تبلیغ کا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی توفیق سے اپنی سمجھداری سے محنت کر کے مسجد میں بیٹھ اتنا بڑا پروگرام امت کی اتنی بڑی فقہ کی ضرورت پوری کیا کہ اس وقت کی سرکار ہے اس کے بعد کی آج کی قیامت تک آنے والے ماہرین قانون ابو حنیفہ کے محتاج جبکہ دور بہت برا ہوتا. کیوں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھا کہ اب کیا کام کرنا ہے. اس لیے ہم لوگ بھی اس کام میں لگے ہیں. ہمارے کیا کام ہے؟ ہمارے کام ہے ہمارے مکتب مضبوط، ہمارے مدرسے مضبوط ہوں، ہمارے دعوت کا کام مضبوط ہو، ہماری مسجدیں مستفیض ہوں، ہمارے یہاں مسلمانوں میں اتحاد ہو، مسلمان اپنے اپنے موقع پر خود کفیل ہو سکیں. اچھا یہ تو ہمارا دین ہوا. ہم جس ملک میں رہتے ہیں دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں. یہاں ہمارے لیے کیا حقوق ہیں وہ ہم جانیں، یا ہمارے لیے کیا مواقع ترقی کے ہیں وہ ہم جانیں. یہاں ہماری ضروریات کیا ہیں، کس لائن میں ہم کو ضرورت ہے. کیا مسلمان مریض ہے تو مسلمان ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ملکی تعلیم حاصل کرنے، اب تو پوری دنیا گلوبل کی طرح آنگن بن گئی ہے، تو کیا اعلیٰ تعلیم مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے؟ جمعیت علماء کے اغراض و مقاصد پہ لکھا ہوا ہے شروع کے 7 نمبروں میں کہ ہندوستانی مسلمانوں کو اس طرح کی تعلیم سے آراستہ کرنا. اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے ہر آدمی اپنی کمیونٹی کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے حقوق حاصل کرتا ہے صرف اپنے لیے، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو اپنی حفاظت کرنا ہے تاکہ ہم مظلوم کا بھی سہارا بن سکیں، ہم غریب کا بھی سہارا بن سکیں. ہم یتیم، کیونکہ یہ امت نفع پہنچانے کے لیے پیدا کی. آپ ایک آیت کریمہ بار بار بیان بھی کرتے ہیں، دعوت کے ساتھی بھی کہتے ہیں، ائمہ علماء بھی کہتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیے گئے. جیسے مسلمان کی قبر حشر آخرت بنانا اس کی نفع رسانی ہے، مفسرین نے اسلام کو نفع والا نام لکھا ہے. اس کو ذرا وسیع کر کے ہمارے اکابر نے سمجھا ہے اور تفسیر کی سندوں سے سمجھا ہے. یہ امت نفع پہنچانے کے لیے بنی ہے. غیر مسلم بھی ڈاکٹر ہوگا اور مسلمان بھی ڈاکٹر ہوگا. غیر مسلم ڈاکٹر کا مقصد نفع کمانا، ہمارا مقصد نفع پہنچانا. غیر مسلم بھی تاجر ہوگا اور مسلمان بھی تاجر ہوگا. اس کا مقصد ہے نفع کمانا، ہمارا مقصد ہے اپنے گراہکوں کو نفع پہنچانا. یہ قرآن کے ایک حرف کی یہ تاثیر، اگر مسلمان اس ایک حرف کو سمجھ لیں، دین درست کر لیں، جو دنیاوی مواقع ہم کو ہمارے دستور نے دیا ہے اس کو سمجھیں. اگر کہیں حق تلفی ہو رہی ہے تو دستوری راستے پہ چل کر کے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں. ان سے ڈرنے، گھبرانے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آپ کا حق چھین نہیں سکتا. جب تک آدمی زندہ رہتا ہے اس کا حق روٹی کپڑا مکان ہوتا ہے، اور جب کوئی مر جاتا ہے اس کا حق کفن دفن مٹی قبر ہوتا ہے. تو آپ اگر زندہ رہیں اور آپ کی زندگی کے لیے روح، اور روح کیا چیز ہے؟ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اللہ نے اپنی کتاب قرآن کریم کو روح کہا ہے. تو اگر ہم قرآن سے جڑے ہیں، قرآنی احکام سے جڑے ہیں، سیرت پاک سے جڑے ہیں، حیات صحابہ سے جڑے ہیں، اپنے بزرگوں سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے اندر روح ہے، ہم جاندار. اگر نہیں ہے ہم غیر اسلام کو اسلام سمجھیں گے، ظلم کو انصاف سمجھیں گے. مسلمان ظلم کرتا نہیں لیکن ظلم ہوتا ہوا دیکھ بھی نہیں سکتا. ہم کو اس لیے نہیں فکر ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ملک بہت سکون سے چل رہا ہے، نہیں، حالات ہیں، مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ حالات آپ کا بال بکر نہیں کر سکتے. آپ کو یہ ضمانت آپ کے اسلام نے دیا ہے کہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں، بڑھنے کے لیے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دنیا مٹائے گی نہیں، اس کے سامنے جھکے گی. اور یہی یقین کا سودا ہے. اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم نماز اچھی پڑھیں گے تو غالب کیسے آ جائیں گے، زکات تھوڑی دیں گے، تو یہی تو یقین کا سودا ہے. 100 روپے میں 2.5 روپیہ زکات نکالنے کے بعد قرآن کہتا ہے مال بڑھ گیا، اور آگے یہ کہتا ہے کہ گھٹ گیا 2.5 روپیہ. تو یہی تو یقین کی بات ہے کہ 100 میں 2.5 دے دیا تو ہمارا مال گھٹا نہیں پڑا.
ہم نے پاک صاف ہو کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کیا تو ہم جھکے نہیں بلکہ سر بلند ہوئے. یہی تو یقین کا سودا ہے. اگر ہم نے کہیں اپنے حق جانتے ہوئے مسلمان بالکل نا انصافی کی بات ہے کہ ہم سمجھیں غیر مسلموں کے لیے ایک پیمانہ اور مسلمانوں کے لیے ایک پیمانہ.